بسم اللہ الرحمن الرحیم. Welcome you to online class of Pakistan Studies. Dear students, السلام علیکم. آج ہم کلاس سیکنڈ ایئر کا فرسٹ چیپٹر جس کا نام ہے جینیسس آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ارتقاء یا آغاز کیسے ہوا، آج کے اس لیکچر میں ہم اپنے اس فرسٹ چیپٹر کو ڈسکس کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس فرسٹ لیکچر میں جو ہم ٹاپکس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ان میں سب سے پہلا ہے جی آئیڈیالوجی، نظریہ کیا ہے. نمبر 2 پہ ہے جی دا آئیڈیالوجی آف پاکستان، نظریہ پاکستان کیا ہے. 2 نیشن تھیوری، 2 قومی نظریہ کسے کہتے ہیں. اسلام اینڈ 2 نیشن تھیوری، اسلام اور 2 قومی نظریے سے کیا مراد ہے. ایوولوشن آف 2 نیشن تھیوری ان انڈیا، بر صغیر میں 2 قومی نظریے کی ارتقاء کے بارے میں آج کے اس فرسٹ لیکچر میں ہم تمام ٹاپکس کو 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا فرسٹ چیپٹر ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان، نظریہ پاکستان کا قیام، اس چیپٹر کو پڑھنے سے پہلے ہمیں نظریہ کو سمجھنا ہوگا کہ آئیڈیالوجی کیا ہے، نظریہ کیا ہے. اس کے بعد ہم نظریہ پاکستان جو کہ ہمارا آج کا اصل ڈسکشن والا ٹاپک ہے اس کی طرف ہم آئیں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ کیا ہوتا ہے اور نظریہ کیسے وجود میں آتا ہے. تو نظریے سے مراد ہے ایسا تصور، ایسا مقصد، ایسا خیال یا زندگی کا وہ ایم جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان تمام زندگی جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، اسے نظریہ کہتے ہیں. اور اس مقصد کو پا لینا وہ اپنی کامیابی سمجھتا ہے. یہ انسان کا انفرادی نظریہ ہے. اب اجتماعی نظریہ کیا ہے؟ کسی بھی قوم کا نصب العین یا بنیادی مقصد نظریہ کہلاتا ہے، اور یہ ہی نصب العین کسی بھی قوم کی مقصد زندگی ہوتا ہے. نظریہ ان اصولوں کا بھی مجموعہ ہوتا ہے جن اصولوں کے تحت وہ قوم زندگی گزارتی ہے. جیسا کہ سلائیڈ میں آئیڈیالوجی کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے کہ دا سوشل اور پولیٹیکل پروگرام آف اینی موومنٹ دیٹ بیکمز اے کلیکٹیو آبجیکٹیو آف اینی نیشن از کالڈ آئیڈیالوجی. یعنی نظریہ کیا ہے؟ نظریے میں وہ تمام قواعد و ضوابط موجود ہوتے ہیں جو کسی قوم کی ترقی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور اس قوم کی ترقی اور کامیابی کے لیے نظریات بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. اور کوئی بھی قوم اپنے نظریات کی بدولت ہی کامیابی حاصل کرتی ہے اور نشو و نما پاتی ہے. دوسرا کیا ہے کہ آئیڈیالوجی مینس سچ این ایم according to which human beings plan about their future is called ideology. یعنی نظریہ سے مراد وہ مقصد ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، جس کے تحت انسان اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی پلاننگ کریں، اس کو نظریہ کہتے ہیں. یعنی نظریے سے کیا مراد ہے کہ نظریہ کسی سوچ، کسی فکر، کسی خیال کا وہ نام ہے جو لوگوں
کو زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے اور اس قوم کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے جو پلاننگ کی جاتی ہے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اس کو نظریہ کہتے ہیں۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم آئیڈیالوجی آف پاکستان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کیا ہے۔ ایز وی آل نو، پاکستان از این آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، اینڈ پاکستان از دا اونلی اسٹیٹ دیٹ کیم ان ٹو بینگ آن دا بیسس آف اسٹرانگ آئیڈیالوجی۔ اور پاکستان وہ ایک ریاست ہے جو کہ ایک اسٹرانگ آئیڈیالوجی کے تحت بنایا گیا۔ اب وہ اسٹرانگ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ اینڈ اٹ از اونلی اے اسٹیٹ وچ واز کریٹڈ ان دا نیم آف اسلام، یعنی آئیڈیالوجی آف پاکستان از بیسڈ آن دا آئیڈیالوجی آف اسلام، یعنی نظریہ پاکستان کی بنیاد نظریہ اسلام ہے۔ اور پاکستان کیوں بنایا گیا؟ اسلام کے نام پر بنایا گیا، جہاں مسلمان اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے جی، بیسک فنڈامنٹلز آف اسلام آر دا بیسز آف پاکستانز آئیڈیالوجی، یعنی اسلام کے بنیادی اصولی نظریہ پاکستان کی بنیاد ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان بنانے کے لیے کیا سوچ، کیا نظریہ تھا جس کے تحت ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک الگ وطن حاصل کرنے کے بارے میں سوچا، اور وہ کیا نظریہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں ابھرا کہ انہیں اب ایک الگ وطن حاصل کرنا چاہیے؟ وہ نظریہ تھا اسلام۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ مسلمان ہر لحاظ سے ایک الگ قوم ہے، جن کی عبادات، رسم و رواج، ان کی تہذیب، رہن سہن کے طریقے، ہر چیز دنیا کی ہر اقوام سے مختلف ہے۔ اسی کو نظریہ پاکستان کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک الگ وطن حاصل کرنے کی بنیاد ڈالی؟ تو یہ دیکھتے ہیں ہم کہ بر صغیر میں مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال تک حکومت کی، اور جب ان کی حکومت تھی تو وہ اپنی تمام زندگیاں آزادانہ بسر کر رہے تھے اپنے مذہب کے مطابق۔ لیکن جب مسلمانوں کی حکومت کا زوال شروع ہوا تو آہستہ آہستہ پورے ہندوستان پہ انگریز قابض ہو گئے، انہوں نے قبضہ کر لیا۔ حالانکہ انگریز تجارت کی غرض سے ہندوستان آئے تھے، تو جب انگریزوں کا راج قائم ہوا تو ہندو انگریزوں کے ساتھ شامل ہو گئے، اور دونوں نے یعنی ہندوؤں نے اور انگریزوں نے مل کر اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ لیکن جب انگریزوں کا راج یعنی برٹش کراؤن جب ختم ہونے والا تھا تو اقتدار ہندوؤں کے پاس آنے لگا، یعنی اب جب انگریزوں کا راج ختم ہونے لگا تو صاف نظر آ رہا تھا کہ بر صغیر پر ہندو اکثریت کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور مسلمان انگریزوں کی جو غلامی ہے عارضی، اس سے نجات پا کر وہ ہندوؤں کی ہمیشہ کی غلامی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اس غلامی سے بچنے کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک الگ وطن حاصل کرنے کے بارے میں سوچا، ایک الگ وطن حاصل کرنے کی بنیاد ڈالی تاکہ وہ اپنی زندگیاں اسلامی اصولوں کے مطابق گزاریں، دین اسلام کے مطابق گزاریں۔ اب الگ وطن حاصل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ دین اسلام، یعنی نظریہ پاکستان کی بنیاد نظریہ اسلام ہے، یعنی مسلمان اپنی زندگیاں قرآن اور سنت کے مطابق گزارنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہیں ایک الگ وطن حاصل کرنے کی ضرورت تھی،
اور یہ ہی ضرورت نظریہ پاکستان بنی، جس کے تحت انہوں نے پاکستان حاصل کرنے کی بنیاد ڈالی، اور وہ بنیاد کیا تھی؟ دین اسلام، یعنی اسلام کے مطابق مسلمان اپنی زندگیاں گزارنا چاہتے تھے، اور نظریہ پاکستان کی بنیاد کیا بنی؟ دین اسلام۔ سو اسٹوڈنٹس، اب ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک ٹو نیشن تھیوری اس کو سمجھتے ہیں کہ دو قومی نظریہ کیا ہے۔ دو قومی نظریہ سے مراد دو قوموں کا نظریہ۔ اصل میں دیکھیں کہ نظریہ پاکستان کی جو بنیاد تھی نا، وہ دو قومی نظریہ ہی تھی۔ اب دو قومی نظریہ کیا ہے اور دو قومی نظریہ کی بنیاد کیسے پڑی؟ تو دیکھیں کہ برصغیر کی تاریخی تناظر میں دو قومی نظریہ سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر دو بڑی اقوام آباد ہیں، جن میں سے ایک مسلمان اور دوسری ہندو قوم، اور یہ دونوں اقوام اپنے مذہبی نظریات، اپنے رہن سہن کے انداز اور سوچ کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ان کی تہذیب، ان کے اصول، ان کے رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، اور یہ صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل نہ سکیں۔ لہٰذا ان دونوں قوموں کی بہتری اسی میں تھی کہ ان کے لیے ایک الگ الگ ریاستیں بنائی جائیں، تاکہ یہ دونوں اپنے اپنے مذہب اور نظریات کے تحت زندگی گزاریں۔ تو ٹو نیشن تھیوری کیا ہے؟ ٹو نیشن تھیوری means that despite living together in the same country, the Hindus and the Muslims are two separate nations. یعنی صدیوں سے اکٹھا رہنے کے باوجود ایک ہی کنٹری میں دونوں قومیں کبھی بھی ایک نہ ہو سکیں۔ Though the Muslim and the Hindus both have living together for centuries, yet they could not merge with each other. یعنی صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل نہ سکیں، کیونکہ دونوں قوموں کے نظریے مختلف تھے، اور اسی نظریے کو ایک تاریخی حقیقت ماننے کے بعد ہندوستان میں دو الگ الگ ریاستیں پاکستان اور بھارت کے نام سے وجود میں آئیں۔ یہی تصور نظریہ پاکستان کی اساس ہے۔ یعنی نظریہ پاکستان کی اساس کیا ہے؟ دو قومی نظریہ، اور دو قومی نظریے کی اساس کیا ہے؟ دین اسلام۔ یعنی دو قومی نظریے کی بنیاد اس لیے پڑی کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں، ان کی رہن سہن، ان کی تہذیب، ان کی عبادات سب غیر مسلموں سے مختلف ہیں، لہٰذا یہ کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو ان دونوں قوموں کی بہتری اسی میں ہے کہ ان دونوں کو الگ الگ ریاستوں میں تقسیم کیا جائے، اور یہی دو قومی نظریہ اسلام ہے کہ برصغیر میں دو بڑی قومیں آباد ہیں، ہندو اور مسلمان، اور دونوں قوموں کی بھلائی اسی میں ہے کہ ان کے لیے الگ الگ وطن قائم کیے جائیں، جہاں دونوں اپنے اپنے مذاہب کے مطابق زندگیاں بسر کر سکیں۔